पिछले 2 महीने से ये मेरी मिसेज़ और मेरी बेटी को ना डिस्टर्ब कर रहा था, उनको ट्रैप कर रहा था। खाली मेरी मिसेज़ के नहीं, इसने 2-3 छोटी उम्र की बच्चियाँ थी, उनके साथ भी गंदी वीडियोस बनाई हुई थी। आपकी बीवी कह रही है वो मुझसे शादी करना चाहता था, उसने मुझे नहीं, शादीशुदा 3 बच्चों की औरतों से कौन शादी करता है। फरहान ने गैरत के नाम पर कत्ल किया और जो हैवानियत इख्तियार की वो गलत थी। सारा एक जुर्म हो गया, उसको छुपाना तो था ना, छुपाना था किसी तरह के, यानी पुलिस ना पहुंचे। हाँ जी, जान लेने का प्रोग्राम नहीं था मेरा उसका। वो पहले भी किसी नशे की हालत में था मेरे ख्याल से। ये 3 लड़के आए थे मेरे घर, 6 मंथ से हमारा एरिया कवर कर रहा था, डिलीवरी बॉय था ये। एक दफ़ा बल्कि वीडियो कॉल पे भी मेरी मिसेस से इसकी बात हुई है, तो मेरी मिसेस ने इसको बड़े प्यार से समझाया कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, रास्ता बचा घर है, तो ऐसे मसला बनेगा। मैंने इसको फ़ोन करके समझाया है, मुझे इसने आगे से काफ़ी बकवास शुरू कर दी। मैं तेरी बेटी उठा लूँगा, मैं तुझे मरवा दूँगा, मेरा भाई एक पुलिस में है, एक भाई मेरे उसने 2 कत्ल किए हुए हैं। मैंने वो पिस्टल उठाया, मैं नीचे गया हूँ, थोड़े सी फासले पे 2 लड़के खड़े हुए थे, एक बाइक से उतरा हुआ था, खड़ा हुआ, तो उसके पास भी पिस्टल था। उसने क्या नाम लेते हैं, बुलेट मारा, चलाने की कोशिश की, उससे नहीं चला, वो बैठ के दोनों भाग गए हैं, इसके जो साथी थे। नहीं, गन पॉइंट पे नहीं लिया, गन उस टाइम मैंने गन उस टाइम मैंने साइड पे रख दी थी। जी जी, खातून को बता के तो नहीं घर में, किसी घर में भी चोरी करेगा, दरवाज़ा तो खुलवाना ना, दरवाज़ा तो खुलवाना ना किसी तरह से, उसने घर में चोरी करेगा, इतला नहीं आगे, दरवाज़ा तो खुलवाना ना सर उसने किसी तरह से। प्रोग्राम तो मेरा यही था कि इसको क्या नाम लेते हैं, थोड़ा सा ये पूछ के पुलिस के हवाले करूँगा, साथ वीडियो दूंगा, साथ इसके घर वाले बुलाऊंगा, लेकिन वो वहीं पे दम तोड़ गया था 2-4 डंडों में। तो वालदा मैं नहीं माफ़ करती, वालदा तो कह रही है मैं नहीं माफ़ करूंगी, मर्जी है उनकी, मैं इसे कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगी, इसे फांसी पे लटकाऊंगा, उनका सांस लूंगी। उनका हक है, वो सही कह रही हैं, अपनी जगह पे वो सही है, उनके लिए तो उनका बच्चा मासूम है ना। आमना के खावंद का डिलीवरी बॉय को कत्ल कर देना और उसके बाद उसे जला देना, आखिर कसूरवार कौन? आमना मासूम बनने का नाटक करती रही या डिलीवरी बॉय भी कसूरवार था? हकीकत जानते हैं। इस वक्त फरहान मेरे साथ मौजूद हैं और फरहान ने गैरत के नाम पर कत्ल किया और जो हैवानियत इख्तियार की वो गलत थी, लेकिन बाकी जो वाक़या है फरहान की ज़ुबानी जानते हैं। फरहान इतना दहशत क्यों आ गई, इतना क्या जुनून आ गया था कि इतना क्या सर पे गुस्सा तारी हो गया था कि जान ही ले ली है? जान लेने का प्रोग्राम नहीं था मेरा उसका। वो पहले भी किसी नशे की हालत में था मेरे ख्याल से। ये 3 लड़के आए थे मेरे घर, इसको मैंने पकड़ लिया, बाकी 2 दोस्त इसके भाग गए हैं वहाँ से। वो भी मैंने रिक्वेस्ट किया पुलिस वालों से कि उनको भी सामने तफ्तीश करी। उस दिन वारदात के घर से मेरे घर आए थे। ट्रैप कैसे किया था उसे? ट्रैप मैंने नहीं किया, ये खुद ही पीछे पड़ा हुआ था। असल में ये तकरीबन 6 मंथ से हमारा एरिया कवर कर रहा था, डिलीवरी बॉय था ये डिलीवरी करता था ऑनलाइन, कोई भी चीज़ आती थी हमारे एरिया को ये कवर करता था। पिछले 2 महीने से ये मेरी मिसेज़ और मेरी बेटी को ना डिस्टर्ब कर रहा था, उनको ट्रैप कर रहा था, उनकी सारी टाइमिंग वगैरह से मिसबिहेव किया उसने 1-2 दफ़ा बाहर। एक दफ़ा घर के अंदर भी घुसा ज़बरदस्ती और हमारे घर से कोई छोटी सी चोरी भी करके गया। ये एक सोने का सेट और 5 लाख रुपये कैश पड़ा हुआ था, वो लेके गया ये। उसके बाद जब मुझे पता चला, मैंने इसको फ़ोन करके समझाया है, लेकिन आगे से उल्टा ये शेमलेस होने के, यानी मुझे इसने आगे से काफ़ी बकवास शुरू कर दी उल्टी सीधी कि मैं तेरी बेटी उठा लूँगा, वो फ़लाँ स्कूल जाती है, उसकी ये टाइमिंग है, उसकी वो टाइमिंग है, मैं तुझे मरवा दूँगा, मेरा भाई एक पुलिस में है, एक भाई मेरे उसने 2 कत्ल किए हुए हैं, तो मसले ही कोई नहीं। मुझे पागल सा लगा, मैंने ये सब कहा? जी, मुझे पागल सा लगा। मैंने खैर इसको बॉदर नहीं किया, मैंने इसको इग्नोर किया। मैंने अपनी मिसेज से पूछा कि आपको इतने अरसे से अगर ये तंग कर रहा है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बड़ी वजह ठीक है। उसने कहा कि क्या नाम लेते हैं, मैंने कहा शायद ऐसी बात आ जाएगा, लेकिन ये आज इसने हद कर दी, घर के अंदर घुसा है ये। एक दफ़ा बल्कि वीडियो कॉल पर भी मेरी मिसेज से इसकी बात हुई है, तो मेरी मिसेज ने इसको बड़े प्यार से समझाया कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, आप हमें ऐसे डिस्टर्ब ना करो, हमारा रास्ता बचा घर है, तो ऐसे मसला बनेगा। मोबाइल मैंने खैर उनका रख लिया, मेरे जहन में था कहीं मेरी मिसेज़ की तरफ से भी फॉलो अप ना हो, मैं चेक कर लूँ। मैंने अपनी मिसेज़ का मोबाइल लेके अपने पास रख लिया, इधर से कोई मैसेज नहीं अब जा रहा। मोबाइल जो रहा था घर पे वो भी आपके पास? वो जो मेरे पास रहा था वो भी मेरे पास। उसके हाँ जी, उसके अंदर भी मैसेजेस मैंने पढ़े। उसके अंदर यहीं पीछे पड़ा हुआ था, खाली मेरी मिसेज़ के नहीं, इसने 2-3 छोटी उम्र की बच्चियाँ थी, उनके साथ भी गंदी वीडियोस बनाई हुई थी इसने उसके बीच में। वो वीडियोस आपने पुलिस को दी? ठीक है, नहीं वो मैंने सारा कुछ इसके साथ ही फेंक दिया था, क्योंकि मेरा ज़हन ये था कि अब हो गया तो अब सारा कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन मुझे नहीं आइडिया था पकड़ा जाएगा। तो मैंने इसके बाद तकरीबन 5 से 7 नंबर थे, कुछ 5 नंबर तो ये यूज़ कर रहा था, बाकी 2 नंबर इसके वो जो 7 सूरतकार थे मेरे से उनके हैं। नंबर ब्लॉक करने पे भी ये किसी और नंबर से फ़ोन या व्हाट्सएप कर लेते थे। खैर इन शॉर्ट, जब मैंने नहीं बुलाया इसको, यही पीछे पड़ा हुआ था। असल में मैं जाता हूँ रात के टाइम स्मोकिंग करने, तकरीबन खाना खूना खा के ना 11:30-12 बजे, तो आधा पौने घंटे बाद घर आता हूँ या कभी स्नूकर क्लब चले जाते हैं। तो इसके ज़हन में ये था कि इस टाइम घर पे नहीं है ये, इसने पूरा हमें ट्रैप किया हुआ था, एक चीज़ इसने मुझे बताई।
اس کا میسیج آتا ہے, فون آتے ہیں, میں نہیں اٹھاتا, میں کاٹ ہی جاتا ہوں. اس کا میسیج آتا ہے کہ میں گھر کے باہر کھڑا ہوں, دروازہ کھولو, میں نے اندر آنا ہے, ورنہ میں بیلنے دینا شروع کر دوں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. مجھے پتا ہے فرحان گھر پہ نہیں ہے, ایسے ویسے. آپ نے پھر آمنہ بن کے بعد ہاں جی, میں نے اس کو پھر میسیج کیا کہ یہاں سے چلے جو, یہ حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں واٹ ایور, لیکن یہ باز نہیں آ رہا تھا. خیر میرے پاس اپنا لائسنسی ویپن تھا, میں نے وہ پسٹل اٹھایا, میں نیچے گیا ہوں, میں نے تھوڑا سا دروازہ کھولا, یہ اس نے یہ آسرا تک ہی نہیں گرایا کہ پیچھے رہی ہے, ایسے فوراً اندر پیر رکھا ہے. میں نے اس کو وہیں پہ پکڑ کے پسٹل رکھا ہے. جیسے ہی میں باہر ہوں تو تھوڑے سی فاصلے پہ 2 لڑکے کھڑے ہوئے تھے, ایک بائک سے اترا ہوا تھا, کھڑا ہوا تھا, اس کے پاس بھی پسٹل تھا. اس نے کیا نام لیتے ہیں بلٹ مارا, چلانے کی کوشش کی, اس سے نہیں چلا, وہ بیٹھ کے دونوں بھاگ گئے ہیں, اس کے جو ساتھی تھے. اس کو میں اوپر لے آئے, اوپر لا کے اس کو میں نے نالا دیا اپنے پورشن میں, ہمارے سیپریٹلی پورشن ہے. یعنی آپ پسٹل لے کے اس کے پسٹل پہ رکھا ہوا تھا, گھر میں آپ کے والد کہاں پہ تھے؟ وہ اپنے اپنے پورشن میں سارے سو رہے تھے, کسی کو اس چیز کا علم نہیں تھا, اپنے اپنے پورشن میں سارے سو رہے تھے. میرا علیحدہ پورشن ہے, میں اس کو اوپر لے کے گیا ہوں. اس کو میں نے نالا دیا کہ اپنے پیر باندھو, اس کے ٹانگوں پہ میں نے پیر رکھے, اس میں پیر باندھے ہیں. پھر میں نے اس کو الٹا کر کے گوڈا رکھا, اس کی کمر پہ میں نے اس کے ہاتھ باندھے. پھر میں نے اس سے پوچھا ہے, اس کو اس سے پہلے کہ میں نے پنچ مارا تھا, ہلکی سی اس کی نوز سے بلیڈنگ ہو رہی تھی, وہ ویڈیو میں نے بنا کے دی ہے پولیس والوں. گن پوائنٹ پہ پولیس کا کہنا ہے نہیں, گن پوائنٹ پہ نہیں لیا. گن اس ٹائم میں نے گن اس ٹائم میں نے سائڈ پہ رکھ دی تھی. اس ٹائم پھر ڈنڈا میرے پاس تھا. میں نے اسے پھر پوچھا کہ تمہارا ہاں جی تمہارا آج کیا پروگرام تھا, یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو, ٹھیک ہے. اس نے پھر سارا بتایا کہ ہم لوگوں کے گھروں میں ایسے ایسے وارداتیں کرتے ہیں, زیادتیاں کرتے ہیں, اور تم آج میرا ٹارگٹ تھے, ٹھیک ہے. ان 2 لڑکوں کا اس نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کون تھے جو بھاگ گئے تھے. لیکن اب دیکھیں نا, اس میں 2 باتیں ہیں. جی جی, ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹریپ کیا, ملنے آیا آمنہ کو, جی جی, لیکن دوسری جگہ کہہ رہے ہیں جو اس سے بیان ریکارڈ کروایا گیا کہ تم چوری کرنے آئے تھے. سر اس نے گھر کے اندر گھس کے ہی واردات کرنی تھی نا. 1:45 بجے کسی کے گھر کون جاتا ہے, 3 بندے کہاں جاتے ہیں, چور بتا کے تو نہیں نا آتا. 2:45 بجے. اب ایک اور نشئی بندہ, پاگل بندہ ہو تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. آپ اس سے پہلے آپ فرض کریں کہ سوال ہی ہے نا, چور خاتون کو بتا کے تو نہیں گھر میں, کسی گھر میں بھی چوری کرے گا, دروازہ تو کھلوانا نا, دروازہ تو کھلوانا نا کسی طرح سے. اس نے گھر میں چوری کرے گا, اطلاع نہیں آگے, دروازہ تو کھلوانا نا سر اس نے کسی طرح سے. کون ہوا اس میں قصوروار کون ہوا؟ وہی قصوروار. آپ کی اتنا ٹریپ کر چکا تھا, بیوی تو آپ کو پہلے بتا دیتی یہ چیزیں. بیوی تو مجھ سے 5 منٹ سے تنگ کر رہا ہے, 4 منٹ سے تنگ کر رہا ہے, تو وہ اس طرح بیوی نے تو تب بھی بتایا نا جس دن وہ زبردستی گھر گھسا, جس دن وہ بہانا مار کے آیا کہ آپ کا کوئی پارسل آیا ہے. وہ بھی آپ کو پتہ لگا تو بتایا, ٹھیک ہے, وہ بتایا اس نے بتایا سارا مجھے, اس نے پھر بتایا کچھ مجھے پتا چل گئی بات, کچھ اس نے بتایا. اس کے بعد کیا نام لیتے ہیں اس کو, پھر میں نے ٹریپ کیا ایسے, جیسے وہ میسیج پہ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میسیز ہیں اس کی. میں نے اسے نالا وغیرہ باندھا. ہاں جی, اسے خود دیا نالا, خود دیا میں نے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اس کے بعد میں نے اس کو 1-2 ڈنڈے مارے ہیں. وہ پہلے بھی نشے کی حالت میں تھا میرے خیال سے, اپنی سینسز میں نہیں تھا وہ, تو 1-2 اس کی کمر پہ ڈنڈے مارے ہیں, تو اس کی ادھر ہی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی ہے. اس کو کوئی میں نے فائر شائر نہیں مارا, میں نے اس کو ہلایا چلایا. پروگرام تو میرا یہی تھا کہ اس کو کیا نام لیتے ہیں تھوڑا سا یہ پوچھ کے پولیس کے حوالے کروں گا, ساتھ ویڈیو دوں گا, ساتھ اس کے گھر والے بلاؤں گا. لیکن وہ وہیں پہ دم توڑ گیا تھا 2-4 ڈنڈوں میں. پھر مجھے سمجھ نہیں لگی اب اس کا میں کیا کروں. پھر وہ بیڈ شیٹس 2 پڑی ہوئی تھی, میں نے اس میں اس کو ریپ کیا ہے. اتنا حوصلہ تھا سر, اب سمجھ ہی کچھ نہیں لگ رہی تھی میں کیا کرتا ہوں وہاں پہ. اب میں کیا کروں, ایسا کوئی کام تو نہیں, اس سے پہلے نشہ کرتے ہو آپ, شراب پیتے ہو, کوئی چرس بیچتے ہو, کوئی بدماشی کرتے ہو علاقے میں, نہیں, اتنا تو انسان کا جگرا ہوتا ہی نہیں. سر اب ایک جرم ہو گیا, اس کو چھپانا تو تھا نا, چھپانا تھا کسی طرح کہ یعنی پولیس نہ پہنچے. ہاں جی. تو پھر اس کو میں نے گاڑی میں رکھا, تو میں اس سائڈ پہ ملتان روڈ پہ نکلے ہوں, یہاں پہ آ کے مجھے سنسان جگہ لگی ہے. یہ خوف نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر راستے میں کوئی پولیس مجھے روک لے, تراشی لے, اس ٹائم دماغ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کیا ہو رہا ہے, کیسے لگ رہا سارا خواب چل رہا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو, کیونکہ میرا پلان نہیں تھا اس کو مارنے کا, اللہ کی طرف سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو پھر اس لیے یہ میں نے سارا سر انجام دیا معاملہ. پھر آگے جا کے اسے آگ لگا دی. ہاں جی, آگ لگا دی. تو یہ انسانیت تھی کہ اس کو آگ نہیں لگی, صرف اوپر والی جو ہے چادریں جلی ہیں, اس کی باڈی بالکل ٹھیک ملی ہے. آپ نے تو اپنی طرف سے جلانے کی کوشش کی, باڈی اس کی پوری ٹھیک ملی. میں نے اگر اس کو پراپر جلانا ہوتا میں 3-4 لیٹر پیٹرول ڈالتا, اتنا سا پیٹرول ڈال کے آگ نہ لگاتا. انسان کو اتنی سمجھ تو نہیں نا آتی اس دوران, آپ کے بس آپ نے ٹھیک کیا ہے, سمجھ نہیں لگ رہی تھی اس ٹائم, بس جو ٹھیک لگا وہ اس ٹائم. قانونی کارروائی بھی بنتی تھی, آپ پولیس کو اطلاع کر دیتے, بیوی آپ کو اطلاع کر دیتی, آپ دونوں مل کے تھانے اپلیکیشن دیتے. سر میرا وہی پلان تھا, اس کو میرا وہی پلان تھا اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کروں گا, لیکن مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کی ایسے ڈیتھ ہو جائے گی. یہ نہیں سوچا تھا وہ بھی کسی کا بیٹا ہے, اپنے بچوں کا نہیں آپ نے سوچا, اپنے گھر والوں کا نہیں سوچا, آپ کے بچوں کا مستقبل کہاں پہ دیکھ رہے ہیں.
وہ کیا بتائیں گے لوگوں کو؟ کوئی بات جس نہیں, اسکول میں جاتے ہو اللہ مالک ہے جی. اللہ تو مالک ہے, اللہ تو آسرا بنے گا. جی جی. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے وہ کام کر دیا جس سے آپ کے بچوں کی زندگی خراب ہو گئی ہے, جس سے ایک ماں کے سر سے یعنی بیٹا اس کے چلے گیا ہے, اب ماں وہاں پہ رو رہی ہے, ماں تو بد دعائیں دے رہی ہے آپ کو. والدہ کو پتہ نہیں نا ان کی بیٹے کی حرکتیں کیا تھی, والدین تو معصوم ہوتے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا ان کے بیٹے کی جو بھی حرکتیں کیا ہیں. قانون ہے نا سزا دینے کے تو لیے, سر میرا سلاموں کے پیچھے ہوتا. پروگرام یہی تھا اس کو پولیس کے حوالے کرنے کا, میرا پروگرام اس کو مارنے کا نہیں تھا. اللہ معافی دے, میں کوئی کرمنل آدمی نہیں ہوں, نہ میرا ریکارڈ نہیں ہے. جو آہیں ہوں گی آپ کو پتہ ہے کہ والدہ کی آہیں نہیں لگیں گی آپ کو. اللہ بچانے والا ہے جی, اللہ مالک ہے. اللہ نے کہا میں سارے اپنے حقوق معاف کر دوں گا لیکن میں انسانوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا. ایک قتل یعنی پوری کائنات کا قتل ہے. جی. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اللہ معافی دے دے گا قتل کی؟ جی دے دے گا جی اللہ معافی. اللہ کو پلاننگ کر کے ٹریپ کر کے گھر تو نہیں, میں نے اس کو پلاننگ نہیں کی, اس کو بڑا شوق چڑھا ہوا تھا میرے گھر آنے کا, وارتر ڈالنے کا. اب دیکھیں نا اس میں دو چیزیں ہیں. آپ کی بیوی کہہ رہی ہے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا, اس نے مجھے بیان دیا ہے. ایسی کوئی بات یہ آپ کی بیوی نے بیان دیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا اس نے مجھے کہا تھا میں تم سے شادی کرنا. شادی شدہ 3 بچوں کی عورتوں سے کون شادی اس کرتا نے ہے؟ کہا آپ کی بیوی کا ہی بیان ہے نا, پتہ نہیں, مجھے تو نہیں پتا. وہ کہتا تھا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اچھا. لیکن جب ایک بندے ایک خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ چوری کیسے کرے گا اس گھر میں؟ صحیح. اب مجھے اب چلیں ساری باتیں ایک طرف, بچوں کا کیا ہوگا؟ 3 بچے ہیں نا ماشاءاللہ. جی جی. ان بچوں کا فیوچر کیا ہے؟ رب کی ذات پالنے والی ہے جی, اللہ پالے گا ان کو. یعنی باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی بات نہیں, اللہ باپ ہی, ہر بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ میں اپنے باپ جیسا بنوں. جی جی. بچے چاہیں, آپ چاہیں گے کہ بچے آپ کے جیسے کام کریں؟ بچے میرے جیسے غیرت مند بنے الحمدللہ, کوئی شک نہیں. قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں, قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں. میں نے اس کا قتل نہیں کرنا تھا, وہ ہو گیا, ہو گیا. ہاں جی, کرنا نہیں تھا, ہو گیا. اس بات پہ ظاہری بات ہے, شرمندہ کون نہیں ہوگا اس بات پہ. تو والدہ من نہیں معاف کرتی, والدہ تو کہہ رہی ہے میں نہیں معاف کروں گی, مرضی ہے ان کی, میں اسے کیفر کردار تک پہنچاؤں گی, اسے پھانسی پہ لٹکاؤں گی, سکون کا سانس لوں گی. ان کا حق ہے, وہ صحیح کہہ رہی ہیں اپنی جگہ پہ, وہ صحیح ہیں. ان کے لیے تو ان کا بچہ معصوم ہے نا, ان کے لیے معصوم ہے. بچے ملنے آئے؟ نہیں میں نہیں مل رہا ان سے. بچے ملنے آئے تھے ویسے؟ نہیں, ملنے بھی نہیں آئے. نہیں. دل نہیں کر رہا بچوں کو, جس طرح کام سے گھر جاتے تھے بچوں کو گود میں اٹھاتے تھے کہ میرے بچے میرے پاس ہوں, میں ان سے ملوں, انہیں پیار کروں. جی جی. خواہش تو ہوگی نا. جی جی. تو وہ ساری کی ساری ادھوری. بچوں کی بھی خواہش ہوگی اس وقت کہ ہمارا والد ہمارے ساتھ ہوتا, بیٹھا ہوتا. جی جی. ہم والد کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں, ہمارا والد ہمیں اسکول چھوڑنے جاتا, گھر لے کے آتا. جی جی. وہ سارا کچھ تو آپ نے چھین لیا ان سے. جی جی. چھینا تو آپ نے, جی, کوئی کسی نے نہیں چھینا, کسی بغیر نہیں چھینا, جس کو مار دیا اس نے بھی نہیں چھینا. جی. ساری کہانی ہے. میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را کہ اگر آپ کو جرم کرتے ہیں نا تو جرم کرنے سے پہلے سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. ایک اچھے خاندان کا لڑکا مجبور ہو گیا, اس قدر مجبور کیوں ہو گیا کہ اس نے قتل کر دیا, حتیٰ کہ قانون کے ہوتے ہوئے میرے خیال سے ایسا اقدام کرنا ہی بیوقوفی ہے. کام کر دیا لیکن آگے اپنے بچوں کو بھی ادھورا چھوڑ دیا. وہ ماں چیخ رہی ہے, پکار رہی ہے, اس کو بد دعائیں دے رہی ہیں. اللہ حافظ ہے. ویسے